کامیابی مومنین کے لیے ہے، اور سوائے مومن کے کسی کو کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ نے کامیابی مومنین کے لیے لکھی ہے۔ اور لفظ فلاح قرآن کریم میں آیا، میں نے کل عرض کیا تھا فلاح و فوز کا فرق، کہ فوز بھی کامیابی ہے۔ عربی میں بہت سے الفاظ ہیں، نجاح بھی کامیابی ہے، فوز بھی کامیابی ہے، فلاح بھی کامیابی ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ دو الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ زیارات میں بھی آیا ہے لفظ فوز، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے، یعنی کربلا میں ہوتے تو آج بھی جو کربلا کے ساتھ ہے وہی کامیاب ہے۔ تو جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اسی کے لیے کامیابی ہے، فوز بھی اسی کے لیے ہے، فلاح بھی اسی کے لیے۔ تو قرآن کریم کے اندر ایک اور لفظ آیا کہ ہم مفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو مفلحون بھی مومنین ہی کے لیے آیا ہے۔ جگہ جگہ قرآن اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ائمہ سے پوچھنا پڑے گا کہ کامیابی کن کے لیے ہے۔ تو میں نے کل جہاں پہ بات کو روکا تھا وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ علی و شیعتہ ہم الفائزون، بے شک علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب۔ یا علی۔ تو جناب سرور کائنات، میں نے جہاں بات کو روکا تھا میں نے پھر اس کی توضیح تھوڑی سی کر دی تھی، اس کے بعد میں نے کہا تھا میں یہاں سے بات کو جاری رکھوں گا کہ پیغمبر اسلام نے جب فرمایا تو صحابہ کے مجمع میں فرمایا، اور صحابہ کے مجمع میں سرور کائنات نے فرمایا کہ علی و شیعتہ ہم الفائزون، بے شک کہ علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ ایک طبقہ ایسا تھا صحابہ میں کہ جنہیں خود صحابہ آپس میں کہتے تھے یہ علی کے شیعہ ہیں۔ شیعہ کہا جاتا ہے پیروکار کو، شیعہ کہتے ہیں پیرو کو جو پیچھے چلنے والا ہو۔ تو کچھ ایسے تھے صحابہ رسول کے اندر بھی جن کو سرور کائنات کی حیات طیبہ میں بھی کہا جاتا تھا یہ علی کے شیعہ ہے۔ توجہ میرے ساتھ۔ تو کچھ ایسے صحابہ جن کو مولا امیر کی زندگی میں، یعنی پیغمبر اسلام کے سامنے، یہ ایسی بات نہیں کہ شیعہ بعد میں بنے ہیں، کہ بہت سے کہتے ہیں جتنے فرقے بنے ہیں پیغمبر کے بعد بنے ہیں۔ توجہ ہو میرے ساتھ۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے بعد فرقے بنے ہیں، نہیں، کچھ ایسا گروہ تھا جو سرور کائنات کے سامنے بھی شیعہ کہلاتا تھا، انہیں دوسرے صحابہ کہتے تھے یہ شیعہ ہیں، اور سرور کائنات نے انہی کو دیکھنے کے بعد فرمایا تھا علی و شیعتہ ہم الفائزون، بے شک علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ آئے میں چند لوگوں کے نام لے دیتا ہوں جو مشہور تھے علی کے شیعہ ہونے میں۔ ان میں پہلا نام ہے حضرت سلمان کا۔ حضرت سلمان فارسی کی جہاں جاتے تھے تو ان کو لوگ کہتے تھے بھئی یہ علی کے شیعوں میں سے ہیں۔ دوسرے تھے حضرت ابو ذر، تیسرے تھے حضرت مقداد، چوتھے تھے حضرت عمار۔ یہ وہ چند افراد تھے کہ جہاں جاتے تھے، بہرحال ان کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں، حضرت حذیفہ یمانی اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو جہاں مولا کائنات جاتے تھے یہ پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے، اس لیے لوگ کہتے تھے یہ علی کے شیعہ ہیں۔ ایک بات واضح ہو گئی، جو پیچھے چلنے والا ہوتا ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ جو پیچھے چلتا ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے، جو آگے بڑھ بڑھ کے ٹوکے روکے اسے شیعہ نہیں کہا جاتا۔ اب کچھ اور نہ کہلوائیے گا، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی ایسے بھی تھے جو روکتے تھے۔ بہت سے افراد کو عادت ہوتی ہے امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی ہر انسان کو اپنی اوقات معلوم ہونی چاہیے، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ تو امام معصوم علیہ السلام کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی وہ امت کی اصلاح کے لیے توجہ تو ہے میرے ساتھ۔ میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ میں پورا جو ہے زور دے رہا ہوتا ہوں آپ حضرات کو روزے کے پروانی کا، تو آج بھی میں کئی گھنٹے بول کے آیا ہوں ابھی بھی، اور ابھی بھی مطالب پیش کروں گا۔ تو عزیزان گرامی اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ اور ان کے شیعہ، تو جناب امیر کی طرف اشارہ کیا، علی اور ان کے شیعہ، کامیابی علی کے شیعوں کے لیے ہے۔ تو مولا کائنات نے بھی اپنی ولادت میں بھی گواہی دی ہے کہ میں سورہ مومن کی تلاوت کی، اور اپنی شہادت پہ بھی کہا فزت ورب الکعبہ، بے شک کہ میں نے جہاں پہ بات کو رکا تھا اپنے انشاءاللہ پورے بہت سے چہرے نئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو جنہوں نے نہیں سنی گے تو بعد میں سن لیجیے گا، یہ میں مطالب کو پیش کروں گا۔ مومن کامیاب ہے، کسی بھی دور میں مومن کامیاب ہے۔ مومن وہ ہے جو اہل بیت کی ولایت کا ماننے والا۔ تو اب یہ مجھ سے کہا گیا تھا صفات مومنین، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا ماننے والا ہو۔ اب سرور کائنات نے فرمایا یا علی، اور یہ کتاب ہے بحر المعارف، اس کی جلد نمبر ظاہراً 3 میں ہے یہ،
تو بحر المعارف کی جلد نمبر 3 سے پیش کر رہا ہوں کہ یا علی مسئلہ فی امتی کا مسئلہ ہے سورۃ توحید یا سورۃ الاخلاص. یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص جیسی ہے. سورہ اخلاص تو سب کو معلوم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سورہ اخلاص کہلاتا. حدیث میں ہے کہ یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص جیسی ہے. سورہ اخلاص کو جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے 1/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو 2 دفعہ تلاوت کرتا ہے اسے 2/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. نہیں ابھی مجمع نہیں ہے سارا میرے ساتھ. تو یا علی بھئی پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص کی مثال ہے. سورہ اخلاص کو 3 دفعہ جو پڑھے اسے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. توجہ. اب پیغمبر اسلام وضاحت کر رہے ہیں یا علی جو آپ کو زبان سے مانے اس کا 1/3 ایمان مکمل. جو زبان سے بھی مانے دل سے بھی مانے اس کا 2/3 ایمان مکمل. جو زبان سے مانے دل سے مانے اور پورے جسم سے آپ کے ساتھ رہے. وہی مستکمل الایمان ہے, اسی کا ایمان مکمل ہے. تو عزیزان گرامی مومن وہ ہے کہ جو صرف زبان سے نہ مانے دل سے بھی مانے اور پورے بدن سے مولا کے پیچھے چلتا رہے, پوری طرح سے مولا کی پیروی کرے. تو مومن وہ ہے کہ جو ہر طرح سے اپنے آپ کو تسلیم سمجھے مولا کائنات کے سامنے. تو پہلی شرط ہے مومن کے لیے ایمان, اور صرف اللہ پہ نہیں اس کے رسول پہ صرف ایمان کافی نہیں, قرآن پہ کافی نہیں, بلکہ ولایت علی پہ ایمان, ولایت محمد و آل محمد پہ ایمان, ولایت اہل بیت پہ ایمان. جو ایمان رکھتا ہے وہی مستکمل الایمان.